السلام علیکم دوستوں ملالہ کی نام نہاد کتاب آئی ایم ملالہ دراصل کرسٹینا لیمب نامی جرنلسٹ نے لکھی، جس کی اصل وجہ شہرت پاکستان اور پاک فوج کی مخالفت ہے اور اس کتاب پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی ہے۔ صرف چند باتوں کی نشاندہی سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ ایک 15 یا 16 برس کی بچی اتنا منظم اور مربوط فساد کا حامل پروپیگنڈا ہرگز نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کا اسلوب تحریر اتنا پختہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تجربہ کار شرپسند اور مفسد ذہن ہے اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش، جس پر خود ملالہ یقین رکھتی ہے۔ اس کتاب میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ سلمان رشدی کی گستاخانہ کتاب شیطانی آیات کے بارے میں لکھتی ہے کہ اس کے والد کے خیال میں وہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید پر تنقید کی گئی اور اس میں خواتین سے متعلق موجود قوانین سے وہ متفق نہیں ہے۔ مثلا وہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو غلط کہتی ہے، جو کہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ زنا سے متعلق 4 لوگوں کی گواہی کو بھی درست نہیں سمجھتی۔ بحوالہ صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 79۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر وہ اسلام کا سیکولرزم اور لبرلزم سے موازنہ کرتے ہوئے اسلام کو ملٹینیٹ یعنی دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ بدنام زمانہ تسلیمہ نسرین ملالہ کو اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن قرار دیتی ہے اور دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تسلیمہ نسرین کو بنگلہ دیشی حکومت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کتاب لکھنے پر ملک بدر کر رکھا ہے، اور یہ ملعونہ آج کل انڈیا میں سیاسی پناہ لیے بیٹھی ہے۔ پوری کتاب میں اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف نام ہی لکھا گیا، جیسا کہ غیر مسلم لکھتے ہیں۔ پوری کتاب میں کہیں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود یا پیس بی اپان ہم نہیں لکھا گیا۔ ملالہ یوسفزئی گستاخی رسول پر سزائے موت کے قانون کے خلاف ہے۔ کتاب کے مطابق پاکستان رات کے اندھیرے میں بنا تھا۔ یہ لفظ پڑھ کر پہلا تاثر یہی ملتا ہے گویا تاریکی میں کوئی گناہ یا جرم ہوا تھا۔ کتاب کے مطابق اس کے باپ ضیاء الدین یوسفزئی نے پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر یعنی 14 اگست والے دن کالی ربن باندھی اور وہ گرفتار ہوا اور جرمانہ بھی دیا، جو کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ملالہ پاکستان کو سٹیٹ ریاست نہیں بلکہ تنزیہ ریئل سٹیٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ ہم انڈیا کا حصہ ہوتے۔ ملالہ کہتی ہے کہ پہلے میں سواتی ہوں، پھر پشتون اور پھر پاکستانی۔ اپنے مسلمان ہونے کا ذکر وہ آخر میں بھی نہیں کرتی، جبکہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر پشتون، پنجابی، سندھی یا بلوچی۔ ملالہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان انڈیا سے 3 جنگیں ہارا۔ ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کسی ملک کا شہری بننے کا ارمان ہے تو وہ افغانستان ہے۔ ضیاء الدین یوسفزئی کو نواز شریف نے پاکستان ہائی کمیشن کا اتاشی مقرر کر رکھا تھا۔ پاکستان پر تنقید کے ضمن میں کتاب میں لکھا ہے کہ احمدی خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ ملالہ اور اس کا باپ شکیل افریدی کی حمایت کرتے ہیں، جو حکومت پاکستان کے مطابق غدار ہے اور اس وقت سزا بھگت رہا ہے۔ ملالہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک فوج پر بھی سخت تنقید کرتی ہے۔ ملالہ کا باپ ضیاء الدین پاک فوج کو ڈرٹی پیپل، گندے لوگ قرار دیتا ہے۔ ملالہ کہتی ہے کہ وہ پاک فوج پر شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ ملالہ کی تقریر اس کا باپ لکھتا تھا، جبکہ بلاک عبدالحی کاکڑ نامی BBC کا نمائندہ لکھا کرتا تھا، جس کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایڈم بی ایلک نامی ایک CIA ایجنٹ کئی مہینوں تک بھیس بدل کر ملالہ کے گھر رہا اور اس کے باپ کے ساتھ مل کر ملالہ کی برین واشنگ کی تاکہ اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ خبر بھی درست ہے کہ اس نے بعد میں ملالہ سے نوبل انعام میں اپنا حصہ بھی مانگا تھا۔ ملالہ کے مطابق اس کا باپ اپنے نجی سکول اور گھر کے لیے بجلی چوری کرتا تھا، جس کے باعث وہ ایک بار پکڑا گیا اور اس کو جرمانہ بھی ہوا۔ یہ بالکل درست ہے کہ ملالہ کی پسندیدہ ترین شخصیت باراک اوباما ہے اور ہو سکتا ہے آج کل ڈونلڈ ٹرمپ ہو۔ ملالہ کے مطابق وہ بھیس بدل کر یعنی یونیفارم پہنے بغیر سکول جاتی تھی کیونکہ طالبان سے اس کو خطرہ تھا، جبکہ سیدو شریف میں جہاں وہ رہتی تھی وہاں کوئی سکول بند نہیں ہوا تھا۔
तालिबान ये पाबंदी सिर्फ मट्टा के इलाके में लगा सके थे जहां कुछ स्कूल बंद किए गए। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त का मलाला जिक्र करती है उस वक्त वो अपने ही बाप के स्कूल में ज़ेरे तालीम थी जो इन्हीं के घर के निचले पोर्शन में था। तो क्या वो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में आने के लिए भेस बदल कर आती थी? मलाला फंड के लिए 68 अरब डॉलर मुख्तस किए गए जो तकरीबन पाकिस्तान के कुल कर्जे के बराबर हैं। ये फंड्स फराम करने वाले वो हैं जो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म को बजरिए तालीम प्रमोट करना चाहते हैं। मलाला इंडिया की भी काफी पसंदीदा है और वहाँ इस पर एक फिल्म भी बन रही है जो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी होगी। अब इन सेकुलर और मगरबी मुनाफिकीन का अमली तजाद मुलाहिजा हो। अफशां आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को बचाने के लिए दहशतगर्दों के सामने डट गई जिन्होंने इस पर केमिकल डालकर इसको जिंदा जला दिया। मिसबाह बच्चों को बचाने के लिए जलती वैन के अंदर घुस गई और खुद भी जिंदा जल गई। एतजाज अहसन एक खुदकश हमला आवर से लिपट गया और धमाके में उड़ गया ताकि स्कूल के बच्चों को बचा सके। मलाला इन तीनों की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन सेकुलर दुनिया में इनका कोई तज़किरा नहीं। क्यों? ये है वो हकायक जो मैंने आपकी बसीरत और बसारत के लिए पेश किए। फैसला आप खुद कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।